السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الملک کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکنی اللہ ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی اور اسے جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا یا وہ رحم کرے ہم پر، فمن یجیرو تو کون پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اصل میں اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس پہ چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے سزا دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم تو کرے گا نہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کا ہی بدلہ ملے گا، مگر یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہم پہ رحم کرے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو ہمیں بھی کوئی نہیں بچا سکتا، تو تمہیں کیسے کوئی بچا لے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا، اس کو کوئی فورس نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی بھی ذات نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جب وہ ایک ڈیسیجن لے لیتا ہے کوئی بھی اس کو اس کے ڈیسیجن سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو ایسا قادر جو رب ہے ہمارا، اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس سے ہمیں پیار کرنا چاہیے سب سے زیادہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، الرحمن رحمان، آمنا بھی ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ جو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا اگر موقع آئے کہ آپ گھبرا جاؤ، آپ کے اوپر پریشانیاں ہوں، یا آپ کو لگے کہ آپ سے تو نیکیاں ہی نہیں ہوں گی، یا آپ کو لگے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہو، تو کبھی نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحمت والا، یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے۔ تو کہہ دو نا کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی بھروسہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اتنی طوفان بھی آ رہے ہوں، زندگی مشکل ہو رہی ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا اور وہ مجھے گناہوں سے بچائے گا۔ اور بھروسہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے اوپر بہت زیادہ سختی نہیں کرنے لگ جاتے ہو، آپ اپنے آپ کو بھی معاف کرتے ہو، اور آپ یہ بھروسہ رکھتے ہو کہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کو یہ بھروسہ بہت پسند ہے، اور آپ پھر اپنی اصلاح کرتے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کہا جا رہا ہے نا کہ کافروں سے کہہ دیں کہ جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی میں ہے اور کون ہدایت پر ہے، اور آپ بس یہ بتا دیں کہ آپ کس پہ ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت اللہ بتاتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یعنی بہتا ہوا پانی کہاں سے تمہیں کوئی لا کر دے گا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غوراً خشک گہرا، فمن یأتیکم تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء معین بہتا پانی۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟
کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو لے لے تو کوئی وہ نعمتیں ہمیں لا کر نہیں دے سکتا۔ اور یہاں خاص کس نعمت کی بات ہوئی؟ پانی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو جتنا بھی زمین میں پانی ہے، سمندروں کا، اوشنز کا، کنوؤں کا، ہر جگہ کا پانی آپ لے لو، اللہ چاہے تو وہ زمین کے اندر دھسا دے اور ہم کبھی نہ نکال سکیں، اور پانی کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی ہے تمہاری نظر میں، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات جو پانی لا دے گی تمہیں تمہاری زندگی لا دے گی، تمہارے سارے کام اچھے سے ہونے لگ جائیں گے، تم خود اچھے سے صحت مند زندگی گزار سکو گے؟ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب کہ ہمیں پہلے کا پتہ ہے کہ پانی تو اللہ ہی دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور ہمیں اس کی بات ماننی ہے، اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہمارے بہتری کے لیے ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے اس نعمت کو استعمال کر کے۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم۔ زينت بالشهوات